اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر پیش خدمت ہے نشست سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی سوالوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو ایک عرصہ دراز سے مسلک حق حقیقی ترجمان کی حیثیت سے دنیا بھر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم تمام مل کر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز سوال و جواب سے کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ تب تک پورے ہفتے میں آئے ہوئے سوالات واٹس ایپ پر یا پیج ان باکس میں آئے ہیں، ان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال محمد سلمان صاحب کا ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے، اور کراچی میں جب کبھی بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ ہماری انتظامیہ ہر سال بارش کے وقت وعدے کرتی ہے اور پھر بھول جاتی ہے، لوگوں کو بہت دشواری ہوتی ہے۔ محمد زین صاحب نہیں پہنچ سکے اسی لیے کہ بارش میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے۔ اس وقت یہاں بجلی آ رہی ہے، اگر خدا نخواستہ چلی گئی تو آپ ساتھ رہیے گا، کیونکہ جنریٹر پر ٹرانسفر ہونے میں شاید چند لمحے لگیں۔ اطلاعاً عرض ہے، دیر سے بھی اسی لیے شروع ہوا کہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، بارش کی وجہ سے ٹریفک کے مسئلے، وقت پہ شروع نہیں کر سکے، اس کی معذرت۔ ماہ ذی الحج حج کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تقویم کا 12واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ 10 دن عید الاضحیٰ تک یہ عشرہ بڑا مبارک، اس کی راتیں شبان قدر جیسی برکت والی اور اس کے دن بھی برکت والے۔ ان 10 دنوں میں ایمان والے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ دشواریاں بھی ہوتی ہیں، سب کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں تو سڑکوں پہ جگہ گھیر کے باندھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو کچھ دشواریاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ بو وغیرہ بھی پھیلتی ہے، آپ لوگ احتیاط کریں۔ جہاں تک کورونا کا اور اس کے ڈیلٹا وائرس کا شور ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسلامی تہوار اور اسلامی موقعوں پر اس کی یلغار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ 1.5 سال کی رپورٹس اور اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں گے تو یہی آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم لوگوں نے بہرحال احتیاط کرنی ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے طور پر ایک دوسرے سے تعاون کیجئے، تھوڑی بہت تکلیف جو ہو رہی ہے اس پہ درگزر کیجئے، یہ ابتدائی گزارش تھی۔ پہلا سوال جو عبدالرافع صاحب نے، مانی صاحب نے پڑھ کے سنایا، بالوں کا لگوانا۔ پہلے لوگ وگ بنا لیتے تھے، نقلی بالوں کو جوڑ کر سر پہ جما لیتے تھے، اب ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ ہی کے بال ہیں،
اور آپ ہی کی کھال سے نکال کے لگائے گئے ہیں، لگوائے جا سکتے ہیں، کسی اور کے یا نقلی بال وہ نہیں لگائے جا سکتے۔ جی اگلا سوال محمد احمد صاحب کا ہے، پاکستان میں کسی نبی یا صحابہ کی قبر مبارک ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی بستی ایسی نہیں جہاں ڈر سنانے والا نہ بھیجا گیا ہو، کیونکہ پہلے ڈر سنایا جاتا ہے جب قوم سرکش کا مطلب آپ اس کو ریبیل یعنی کہہ لیں انکار کرنے والے، ضد میں آ جانے والے، اسٹبن جن کو کہتے ہیں، تو پھر ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر بستی میں ڈر سنانے والا بھیجا گیا۔ پاکستان بنے ہوئے 74 ایئرز ہوئے ہیں، 74 برس، لیکن یہ زمین تو 74 برس پرانی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی ہے۔ سندھ میں صحابہ کی آمد کے تذکرے، خاص طور پر محمد بن قاسم جو آئے اس کا بھی تذکرہ ہے، محدثین کا بھی تذکرہ ہے، سندھی کا لفظ موجود ہے اسماء میں۔ انبیاء کی قبریں بتائی جاتی ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، لیکن کوئی کنفرمیشن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، تاہم ان کے لیے شہرت ہوتی ہے، شہرت کے مطابق لوگ گمان کر لیتے ہیں، واللہ عالم۔ تاہم صحابہ یا تابعین کے حوالے سے تو خود حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو عبداللہ الاشتر سیدنا امام حسن کی 5ویں پشت میں اولاد ہیں، اور ان کو تقریباً 1300 برس ہو گئے، 1300 ایئرز، یعنی ان کی یہ 13th سینچری، 1291 غالباً ان کا عرس انہی دنوں میں ہونے والا ہے، تو وہ بھی ہستی ہیں، اہل بیت سے ہیں وہ، تو بتایا جاتا ہے، لیکن میں دعوے سے نہیں کہتا، گجرات کے پاس اور دیگر علاقوں میں کچھ صحابہ یا اس طرح انبیاء کی قبروں کے ذکر سننے میں آتے ہیں۔ اگلا سوال نواب شاہ سے حنا صاحبہ کا ہے، وہ یہ پوچھتی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں جب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتی ہوں تو زیادہ بہتر محسوس کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، بنانے والا، ساری مخلوق اسی نے بنائی ہے، اور ہمیں جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ ہم خود سے اپنی جان کو ہلاکت میں، نقصان میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کا حکم ہے، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ کہیں گے تو پھر مجاہد فوجی جو میدان جنگ میں جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہ کرتب دکھانے نہیں نکلتے۔ اب موت کا کنواں بنا کے کوئی کرتب دکھا رہا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے خود سے، اس کا حکم اور ہے، اس کو آپ مجاہد پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی اس کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ ہمیں جان کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، کوئی کیڑا، کوئی جانور آ جائے اور نقصان پہنچائے تو یہ میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں خود اس کو راہ دوں۔ اتنی روشنی کہ میں سجدہ گاہ دیکھ سکوں، مجھے مصلی پورا نظر آئے، سجدے کی جگہ نظر آئے۔ آنکھیں لمحے کے لیے بند ہوتی ہیں اور بات ہے، لیکن یہ کہ آپ مستقل بند رکھیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی، جان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔
تو یہی کہوں گا کہ بالکل آنکھیں بند رکھ کے، ہاں آپ توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو وہی کیفیت آئے گی۔ آنکھیں بند کرنے سے مراد باہر اپنے ارد گرد سے آنکھیں بند کریں، ویسے بند نہ کریں۔ یعنی ارد گرد سے بند کرنا کا مطلب دنیا کا خیال نکال کے پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ اگلا سوال محمد عاقب صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور کمانے پر قادر نہیں، فیملی کا جو کاروبار ہے اس مال کو چوری کی بجلی سے سٹور کیا جاتا ہے، چوری پر چلنے والے اے سی میں بیٹھ کر پڑھنے سے اور دیگر معاونت حاصل کرنے سے کیا میری تعلیم میں کوئی فرق پڑے گا، یا میں ایسے حالات میں کیا کروں کہ میری تعلیم بھی متاثر نہ ہو اور میں جو اس حرام مال ہے اس سے بھی بچ سکوں؟ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ جو پوچھنے والا، اور نہیں چاہتا کہ وہ گناہ گار ہو۔ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ کچھ چیزیں فتویٰ میں تو گنجائش نکلتی ہے مگر تقویٰ میں گنجائش نہیں نکلتی۔ میں نے شاید کبھی یہ واقعہ آپ کو سنایا ہوگا، حضرت سیدنا امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم فقہی امام بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے مسئلہ معلوم کیا، سوال کیا کہ میرا پڑوسی سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ آفیسر ہے، اس کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے، لیمپ، اس کی روشنی میرے آنگن، میرے صحن میں، کورٹ یارڈ میں آتی ہے، جو اس کا گھر ہوگا ساتھ اس کا جو بھی کوریڈور ہوگا اس میں لائٹ آتی ہے۔ وہ عورت چرخہ کاٹتی تھی، کیا میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ سوال پہ ذرا دھیان دیجیے گا، پڑوسی ہے، اس نے لائٹ لگائی ہے، لائٹ خود بخود آ رہی ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ لائٹ لی جائے۔ وہ عورت اللہ سے اتنی ڈرنے والی کہ اس کا سرکاری طور پر اس کو ملا ہے خرچہ، تیل جو چراغ میں جلتا ہے، روشنی میرے پاس آ رہی ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں یا نہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کیسے کیسے لوگ تھے اور ان کی کیسی سوچیں تھیں، کتنا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ امام مالک نے فرمایا تیرا تقویٰ ایسا ہے میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ تقویٰ، حالانکہ وہ فتوے میں گنجائش تھی مگر تقویٰ کے حوالے سے۔ اب یہ جو بچہ ہے، اس کے بڑے جو کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اس کو صرف وہ ضرورت ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے تو فتویٰ میں گنجائش اس کے لیے نکلے گی، تقویٰ میں تو بالکل نہیں نکلے گی۔ لیکن ان کو بتانا، ان کو کہنا ضروری ہے کہ آپ یہ نہ کریں۔ اس کے پاس اور حل کیا ہے؟ لازمی بات ہے اسٹریٹ لائٹ میں جا کے پڑھتے ہیں بچے، جن کے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، وہ کھمبوں پہ جو ہے ان میں بھی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ۔ کچھ لوگ دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں ان کو لائٹ ملتی ہے۔ تو فتویٰ میں گنجائش نکل آئے گی اس کے لیے، کیونکہ یہ مجبور ہے، مگر وہ جو مجبور نہیں ہیں وہ گناہ گار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اگلا سوال طلحہ صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی عورت حاملہ تھی، 7 مہینے کی حاملہ تھی، ڈاکٹر نے جو ہے وہ ان کو ابارشن کروانے کا کہہ دیا، ساتھ یہ کہ آپ کو جو اولاد ہوگی وہ نارمل نہیں ہوگی یا معذور پیدا ہوگی، ایسی صورت بتا کے ان کو ابارشن کروانے کا کہہ دیا، تو ایسی صورت میں ان خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر اللہ سے ڈرنے والا ہے اور ناحق کسی کی جان نہیں لینے والا۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ایک اندازہ لگا سکتا ہے، طے شدہ بات نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، ڈاکٹروں نے کہا یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بچے ہوئے، صحت مند ہوئے، زندہ رہے۔
اگر جان کو خطرہ ہو جائے یا بچہ پیٹ میں زندہ نہیں رہا تو ابارشن کرایا جائے، اسقاط حمل، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑا جائے اور اس پہ یقین رکھا جائے۔ اس طرح ڈاکٹر کے کہنے پر صرف، کیونکہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ ایک اندازہ ہے اس کا بتانے کا، آپ دعا کریں، اللہ بہتر کر دے گا۔ جتنی میری معلومات میں نے اتنا جواب دیا۔ اگلا سوال سعد نسیم صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے مطابق رکھا جائے گا یا پاکستان کے مطابق؟ میں پچھلے 2-3 پروگراموں میں نشستوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یوم عرفہ جو مکہ مکرمہ میں ہے بالعموم عام طور پر ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چاند کی رؤیت، چاند کا دیکھا جانا ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر۔ تو آپ اچھا کریں کہ دونوں رکھ لیں، یہاں کے حساب سے 8 ہوگی، وہاں 9 ہوگی، تو یوم عرفہ وہاں کا، اور 9 تاریخ یہاں کے حساب سے تو آپ رکھیں، اللہ ثواب دینے والا۔ اور اگر آپ نہیں 2 رکھنا چاہتے، 1 رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نفلی روزہ ہے، آپ بھلے 8 کو رکھیں بھلے 9 کو رکھیں، لیکن خاص طور پر عرفے کا روزہ تو ان حاجیوں کے لیے ہے جو وہاں ہیں، لیکن آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق دے، دونوں رکھ لیں، اور یہ 9 تک نفلی روزے رکھے جائیں۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں یہ بڑے خاص دن ہیں، یہ بڑی خاص راتیں ہیں۔ 8ویں، 9ویں، 10ویں شب، یہ ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں ہیں جو انسان ایمان والا جاگے عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہو سکے تو دونوں رکھ لیں، ورنہ آپ کی اس پر ہے، آپ جو بھی رکھیں گے وہ نفلی روزہ اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ کویت سے جناب آصف فاروقی صاحب کا سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک رکعت میں اگر غلطی سے سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں پڑھ لیں تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز تھی یا فرض کے علاوہ؟ فرض نماز میں آپ نے اگر 2 سورتیں چھوٹی پڑھ لی ہیں تو اس کا حکم اور ہے۔ نفل نماز میں پڑھی ہیں تو آپ بھلے 10 پڑھ لی ہیں آپ نے صورتیں، یا ایک ہی صورت 10 بار پڑھ لی ہے، حکم اور ہے۔ فرض نماز میں ایسا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی صورت پڑھی اور اس کے ساتھ آپ دوسری پڑھ گئے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز خراب نہیں ہوگی، مگر آپ نے ترتیب سے پڑھی ہے، پہلی اگر چھوٹی تھی دوسری بھی ساتھ ملا لی، تو اگر آپ نے کر لیا ہے تو نماز خراب نہیں ہوگی۔ اگلا سوال مجتبیٰ میر صاحب کا ہے کہ بدعقیدہ کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے اور کیا ان کی اذان کا احترام کیا جائے گا؟ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ کلمات کا ہے۔ ہم کلمات کا احترام کریں گے، ہم وہ جو کلمے ہیں ان سے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے نا، تو کلمات کا احترام کریں گے، لیکن اس کی اذان اذان نہیں، اس کی نماز نماز نہیں، اگر اس کے عقیدے میں ایمان اور کفر والا فرق پایا جائے۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا ہے، حجاز مقدسہ عرب شریف کے کون سے علاقے یا شہر کہلاتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ حرمین آج کل ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، اور اس کے درمیان ارد گرد والے علاقے، آپ اس میں جدہ کو بھی تھوڑا سا شامل کر لیں تو یہ علاقے حجاز کہلاتے تھے۔ اب حجاز مقدس کا نام بدل لیا گیا ہے، تاہم مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تو لازمی طور پر تھے، اور اس کے ارد گرد والے جن کو ہم مضافات کہتے ہیں وہ علاقے حجاز کہلاتے تھے۔ اگلے سوالات محمد اعظم بیگ صاحب کے ہیں اور یہ کراچی سے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت کیا جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے اس کا نام لینا ضروری ہے یا صرف نیت کر لینا کافی ہوگا؟ جی، قربانی کرتے وقت، قربانی کرنے کا مطلب چھری پھیرتے وقت تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، کس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی نیت، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہم تقبل منی،
اور اگر آپ کی طرف سے نہیں تو من، اس کے بعد نام لینا ہے، اللہم تقبل من، آگے نام لیں گے، جس طرح 7 حصے ہیں۔ لیکن اصل چیز نیت ہے، نام پکارنا اس وقت ضروری نہیں ہے، نیت ہے، اجازت دی ہے آپ نے، آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں وہ سب سے اچھی بات ہے، ورنہ قصاب جو بچر ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں سلاٹرنگ کر رہا ہے، اس کا مسلمان ہونا، ذابح کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس بات کی کنفرمیشن، یقین چاہیے کہ وہ غیر مسلم یا بدعقیدہ نہ ہو، یہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ اصل چیز نیت ہے، کوئی نام پکارنا ضروری نہیں ہے یہ فلاں فلاں کا حصہ ہے۔ دعا کرتے وقت آپ ان سب کے نام 7 کے لے سکتے ہیں، بکرا بکری میں 1 کا لیں گے، گائے اونٹ میں آپ 7 کے نام جو ہیں وہ آپ پکار سکتے ہیں دعا میں، لیکن اصل چیز نیت۔ اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو کہا وہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اب آپ نیت ہے نا اصل چیز، آپ نے اس کی طرف سے کی ہے۔ آپ جب ذبح کریں گے اللہ کا نام لیں گے، دعا کرتے وقت آپ بعد میں اگر عربی کے الفاظ نہیں آتے اردو میں کہہ دیں یا اللہ یہ فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کو یعنی جانور کو، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی چھری استعمال کی جائے یا کسائی کے پاس جو چھری ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ کر لینا چاہیے؟ جو بھی چھری ہو وہ تیز ہو اور اچھی ہو، کمزور نہ ہو کہ اس پہ ایک تو جانور کو تکلیف نہ ہو، دوسرا اس چھری کے اس وقت دستہ نکلنے یا ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ وہ چھری صاف ستھری ہونی چاہیے اور تیز ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ضیاء الرحمان صاحب کا ہے ڈیرہ غازی خان سے، اوجڑی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں اس کا بھی پچھلے پروگرام میں جواب دے چکا ہوں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید المحدثین حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حزب الاحناف لاہور والے، ان کے رسالہ نکلتا تھا رضوان، اس میں یہ فتویٰ چھپا تھا، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اوجڑی چونکہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، کئی لوگ خاص طور پر شوق سے کھاتے ہیں اور کچھ مرض کے علاج کے لیے کھاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اتنی دھو لی جائے کہ اس میں کوئی بو باس نہ رہے، کوئی بو باس نہ رہے، آپ اس کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگلا سوال طارق صاحب کا ہے ملتان سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پلاٹ ہو جو اس کے نام ہو مگر اس پلاٹ میں سارے گھر والوں کا حصہ ہو تو کیا ان کو قربانی کرنی ہوگی، اور اگر کرنی ہوگی تو کن کن کو کرنی ہوگی؟ جی، آپ کے پاس اپنی حاجتوں، بنیادی حاجتیں جو حاجات اصلیہ کہلاتی ہیں، بیسک نیسیسٹیز، ہر وہ شخص جو سن رہا ہے پروگرام توجہ کر لے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، آپ مسافر نہ ہوں، آپ کوئی عقیدے کے لحاظ سے اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو قربانی کا کیا کانسیپٹ ہوگا؟ مالک نصاب ہونے کا مطلب کہ 10، 11، 12 حج کے مہینے کی، یہ اس مہینے کی 3 دن قربانی کے ہیں، ان 3 دنوں میں آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی، پھر کہہ رہا ہوں 52.5 تولے چاندی، اس کے آپ گرام بنا لیجئے، آج کل گرام پہ وزن ہو رہا ہے، اتنے آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی یا وہ مال جو بیچنے کے لیے ہے، تجارت کے لیے، یہ سب ملا کر آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائیں، آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ آپ نے سن لیا کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی، پورے سال کا نہیں ہے، ان 3 دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس آ گئے 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہو، چاندی ہو، آپ کہیں جی نقد نہیں ہے لیکن سونا چاندی ہے، تو بیچ کے کرنا ہوگا، اس کو فروخت کر کے۔ اب وہ پلاٹ ہے،
وہ پلاٹ کس نیت سے لیا ہے، سب کا ہے، وہ مال تجارت ہے، تو اس کی حصہ دیکھا جائے سب کے حصے میں کیا آ رہا ہے، تو جس کے حصے میں 52.5 تولے چاندی سے زیادہ آ رہا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے خود جانچ لینا ہے اس کی ویلیو لگا کر، کیونکہ آپ نے وہ اگر بیچنے کے لیے لیا ہے یا آپ کا وہ ایسٹ ہے تو اس پہ، اور اگر اپنے رہنے کے لیے لیا ہے تو اس پر نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ چیز کنفرم کرنی ہے۔ اگلے سوالات لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کے ہیں۔ وہ یہ پوچھتی ہیں، ان کا پہلا سوال یہ کہ کیا اسلامک پورٹریٹ، آیت الکرسی، کلمہ وغیرہ کچن کی یا گھر کے کمرے میں کسی ایسی وال پہ لگا لیا جائے جس کے نیچے سے ٹوائلٹ کے پائپس بھی گزرتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان پورٹریٹس وغیرہ کا لگانا کیسا؟ پائپ ہی گزرے ہیں نا، اوپن تو نہیں ہے نا۔ انسان کے پیٹ میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اس حالت میں ہم حرم میں جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کا حکم اور ہے، کھلی ہوئی چیز کا حکم اور ہے۔ لازمی بات ہے آپ نے گٹر کے اوپر نہیں لگائے، گٹر کا مین ہول اس کے اوپر تو نہیں آپ لگا رہے، کوئی پائپ گزر رہا ہے بند ہے، وہ حکم اور ہے۔ ہاں دیکھ لیے کہ وہاں پر آپ کوئی ناپاک کی چیز نہیں ہے، وہاں پر ناپاک چیز نہیں رکھی جاتی، تو خود آپ کو اتنا سینس ہوگا، آپ اس کی احتیاط کریں۔ باقی پائپ گزر رہے ہیں، اب مثال کے طور پر میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں اوپر چھت ہے، روف، اس پر ہو سکتا ہے ٹوائلٹ بنا ہو، میں نیچے بیٹھا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو چھپ جائے، جب پردہ درمیان میں آ جائے تو حکم اور ہو جاتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جب فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے ساکس پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں اور پاؤں نہیں دھوتے، تو کیا ایسی صورت میں ان کا وضو ہو جائے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ وضو کرنے سے پہلے ساکس پہنے ہیں۔ وہ ساکس کس چیز کے ہیں، کیوں پہنے ہیں؟ اگر وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور وہ بستر سے نکلے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ ہوا نہ لگ جائے، تو ایسے ساکس جس میں نمی کا اثر نہ جائے، اگر نمی کا اثر فوراً جا رہا ہے تو اس پر آپ کا مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسے ساکس ہیں، موزے ہیں، ان میں نمی کا اثر نہیں جا رہا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ وضو سے پہلے پہننے کی وجہ میں واضح نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ برفانی علاقوں میں لوگ موزے پہن لیتے ہیں تو وہ اتارتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی یہی ہے کہ ایسے موزے یا تو لیدر کے ہوں، ریگزین کے ہوں، جس پہ نمی کا اثر نہ جائے، تو اس پہ مسح کر لیں گے، وضو ہو جائے گا۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ علامہ صاحب میرے شوہر سید ہیں، مجھے اچانک ایک مرض لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرا سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فزیو تھیراپی کے بعد ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میں پہلے اپنے شوہر سے اپنے پاؤں کی فزیو تھیراپی کروا لیا کرتی تھی، مگر جب سے میں نے آپ کا سید امام موسیٰ کاظم والا بیان سنا ہے تو اس کے بعد میں اپنے شوہر سے جو ہے وہ اپنے پاؤں کی فزیو تھیراپی نہیں کرواتی، جبکہ وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور اگر میں اپنی مرضی سے یہ چیز کرتا ہوں تو تم گناہ گار نہیں ہوگی، برائے مہربانی میری اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں۔ شوہر کا جواب درست ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بیوی اگر سید ہے تو اس سے وہ کام جو ہم جن کو ذرا گھٹیا سمجھتے ہیں، مثلاً اسے کہیں کہ جی جوتے پالش کرے، یا اس سے وہ دوسرے کام اپنے موزے اسے میں کہوں دھوئے، حالانکہ وہ اگر بیوی ہے گھر کے کاموں میں دھو لیتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن اس سے یہ کروائے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح آپ کروا نہیں رہی ہیں، وہ کر رہے ہیں اور آپ بیوی ہیں، اگر وہ کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں محبت میں، لیکن یہ کہ ان کو یہ سمجھ کے کرانا کہ نہیں کرو، وہ غلط ہوگا۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے ہیں۔ وہ یہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یوم ترویہ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی یہ حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں، لازمی بات ہے وہ مکہ مکرمہ میں 8 تاریخ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں،
کسی نے عمرہ کرنا ہے تمتع میں، پہلے عمرہ کرے گا پھر احرام کھولے گا، حج کا احرام پھر باندھے گا، حج قران میں دونوں اکٹھے باندھ لیتے ہیں وہ، یعنی دونوں کا نیت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ترویہ جو رات ہوتی تھی، یعنی 8 کی صبح انہوں نے مینا جانا ہے، تو وہ جو رات ہوتی تھی جانوروں کو چارہ کھلا دینا، خود اپنی تیاری وغیرہ کر لینا، یہ وہ تیاری کی رات تھی، تو اس لیے اس کو کہا جاتا تھا۔ تو یہ اب 8 تاریخ کی رات کو ہی اکثر، پہلے اب تو خیر 2 سال سے اجازت نہیں ہے، یورو کپ میں اجازت ہے لیکن حرم میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بغیر اجازت چلا جائے گا تو 10,000 ریال جرمانہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ وہ جگہیں جہاں جا کے دعا کرنی تھی، شفا لینی تھی، ہم نے وہیں کے رستے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کسی ایک کا نہیں۔ آپ کہیں گے وہ احتیاط کر رہے ہیں، تو احتیاط کو بھی دیکھا جائے، یعنی 2 سال ہو گئے، مقامی لوگ کریں گے، ان کے لیے بھی کتنی پابندیاں، بہرحال تو لے جاتے تھے پہلے معلم، کیونکہ 30-35 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، تو اکٹھے ایک وقت میں نہیں جاتے تھے، تو وہ رات سے ہی جانا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ رات تو اس میں تیاری کرنا اپنے لیے، اس رات کے لیے یہ ترویہ کا لفظ کہا جاتا تھا۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور خرید کر لے آئے، اس کے بعد اس کی ایک ٹانگ یا ایک سینگ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ کتنا ٹوٹا اس کو پورا ناپا جائے، 1/3 1/3 سے زیادہ ہے تو مناسب نہیں، کیونکہ وہ عیب ہے۔ اسی طرح یعنی ٹانگ میں کوئی عیب آ گیا اور وہ لنگڑا کے چل رہا ہے اور اس کا لنگڑانا واضح ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہم کسی کو تحفہ عیب والا نہیں دیتے، تو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کرنا ہے وہ بھی عیب والا نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے، لیکن یہاں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ مویشی منڈیاں جہاں پر یہ جانور لے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ دانت بنائے جاتے ہیں، دانتوں پہ خول چڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چیک کرتے ہیں، دانتوں سے پتہ چل جاتا ہے عمر کا۔ 2 دانت 4 دانت زیادہ دانت ہے جس کو کھیرا کہتے ہیں، لوگ وہ دیکھتے ہیں تو باقاعدہ دانت گھسے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، سینگ جڑ سے نکالے جاتے ہیں، گرم کر کے جانور کو باندھ کر تکلیف دے کر۔ آواز جا رہی ہے؟ جی آڈیو جا رہی ہے۔ جی بجلی گئی ہے، جب تک ٹرانسفر ہوتا ہے آپ آواز سن رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں 4 پیسوں کے لیے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ 4 پیسے تو 1-2 دن میں ختم ہو جائیں گے، گناہ کتنا ہوگا، وبال کتنا ہوگا؟ کہلاتے ہم مسلمان ہیں، ہم اس دین کے لیے مرنے کو تو تیار ہیں، اس دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ کتنی بڑی ہماری یہ کمزوری ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اگر جانور میں اتنا عیب آ گیا اور وہ نمایاں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا پیش کریں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس اور پیسے نہیں ہیں اور طاقت نہیں ہے، یعنی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر حکم اور ہوگا۔ رضوان بھائی جنریٹر دیکھ لیں۔ جی ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی ہو جائے گی، اور یہ جانور کی کس قسم میں سے ہے؟ گاؤ میش، جاموس۔ اگر جنریٹر ہے تو اے سی بند کر دیں۔ جاموس عربی میں، گاؤ میش فارسی میں، بھینس اردو میں کہتے ہیں،
اس کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ اسی نسل میں سے ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت اگر تکبیر پڑھنا بھول جائیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ ذابح مسلمان ہے اور بغیر ارادے کے اس سے ایسا ہو گیا، قربانی ہو جائے گی۔ اگلا سوال بنت قاسم صاحبہ کا ہے، وہ یہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر قربانی کا ایک جانور لائیں اور اس کے اندر بولیں کہ ایک حصہ ہر بچے کا، ایک حصہ میرا، ایک حصہ میری مرحوم والدہ کا، تو کیا ایسی صورت میں سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ جانور سے مراد اگر وہ گائے لائے ہیں تو گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا، وہ ایک کی طرف سے ہوگا۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں لوگوں نے سمجھا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، نہ، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، گھر میں ہر وہ شخص جو مالک نصاب ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اپنے بیٹی کو زیور دیا ہوا ہے، بھلے سے ٹاپس دیے ہیں، انگوٹھی دی ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ وہ کہیں گے جی ایک انگوٹھی ہی تو ہے، لیکن وہ اتنی ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ مثلاً 8-10 ماشے کی ہے تو 52.5 تولے چاندی سے تو زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ تو جی ایک انگوٹھی اب کیا کریں؟ اس کو بیچ کے آپ قربانی کریں، کیونکہ آپ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، اس اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کرے گا اور ملے گا۔ لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک نہیں، اور ایک جانور کو کہوں کہ یہ میرے پورے بچوں کی طرف سے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک جانور کیا، یہ ان کی کوالٹی تھی، یہ ہماری کوالٹی نہیں ہے۔ تو ایک بکرا ہو، ایک دمبا ہو تو ایک شخص کی طرف سے ہوگا، 2 کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، گائے میں، بیل میں، اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اب حصے سے مراد ان کا یہ کہنا، اگر بکرے وغیرہ میں تو بکرا تو ایک ہی حصہ ہے، تو ان کے والدہ یا بچوں کی طرف سے پھر کیسے ہوا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، مگر قربانی اگر آپ پر واجب ہے اور آپ نے اپنی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی، تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ گود کے بچوں کی طرف سے بھی کریں، حالانکہ ان پر واجب نہیں ہے، مگر اللہ نے دیا، آپ ان کی طرف سے کریں۔ اگر اللہ توفیق دے تو زیادہ کریں۔ اور جو اپنے مرحوم، جو آپ کے گزر گئے ایمان والے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کی طرف سے، پیروں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک جانور ہے، اور اس سے مراد، ایک سے مراد بکرا، بکری، دمبا، مینڈا، وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا۔ البتہ گائے، بیل، اونٹ، ان میں 7 حصے آپ 7 کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال معراج الدین صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ نعت میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہوگا؟ ہر بار پڑھنا مستحب ہے، محبت والوں کے نزدیک واجب ہے، ورنہ یہ کہ ایک بار تو لازمی پڑھنا ہے، اور اگر بار بار پڑھیں گے تو کیا فرق آپ کو، یعنی کون سی کمی ہوگی؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کی تو جھولی بھری جائے گی۔ اگر اس نے 100 مرتبہ نام لیا، آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، اٹھیں گے 1000 تو نیکیاں ہوں گے آپ کے پاس، 1000 گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو ہر بار پڑھیں، محبت والا تو چاہے گا کہ میں یہی پڑھتا رہوں۔ اگلا سوال محمد عزیر عالم خان صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ٹریفک سارجنٹ ڈاکیومنٹس پورے ہونے کے بعد بھی پیسے مانگتے ہیں، کیا وہ بھی رشوت ہی ہے اور اس کا گناہ کیا ہم پہ ہوگا؟ یعنی اس کو رشوت نہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے رشوت، اوپن رشوت ہے۔ آپ اس کو بھتہ کہہ لیں، جگہ ٹیکس کہہ لیں،
گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا جائز کام نہیں ہو رہا، آپ کا حق ہے جو نہیں ادا کیا جا رہا، نہیں چائے پانی دو، اوپر کی کمائی اس کا نام رکھا ہوا ہے. تو یہ برائب کرنا، رشوت وغیرہ، بلیک میلنگ، یہ سب گھٹیا پن. آپ کو ضرورت ہے ویسے مانگ لیں کہ میں مستحق ہوں، میری مدد کر دو، لیکن آپ کا یہ اس طرح اس کو مانگنا، تو آپ اگر نہیں دیتے تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آپ کو نہیں جانے دیتا، آپ کے کاغذ روک لیتا، آپ کا جائز حق ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کو ذمہ دار بتا دیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے وہ خالص آگ اور حرام. اگلا سوال کنیز فاطمہ صاحبہ کا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ دعا کرتے وقت یوں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم نے گناہ کر کے زمین و آسمان بھر دیے ہیں، پر تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو ہمیں بخش دے. ایسا کہنا کیسا ہے؟ اور یوں کہنا کہ اگر تو ہمیں عطا فرمائے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری بات بن جائے گی، ایسا کہنا کیسا؟ اگر آپ واقعی دل سے کہہ رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے گناہ شمار ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت شمار نہیں ہو سکتی، مگر عاجزی ہو، اور یہ کہ جی مجھے بخش دے گا، تیرا کچھ جاتا نہیں، اس طرح کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دل کی کیفیت بھی ہو، سچ بھی ہو، محض لفظ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی رحمت کو یاد کر کے کہ یا اللہ میرے گناہ کیا، پوری تمام انسانیت کے گناہ بھی تیری رحمت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. تو عاجزی ہو، کیفیت ہو، دل سے آواز نکلے تو ضرور. میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ مستقل جو ہے وہ کوئی بے نام آئی ڈی جو ہے وہ کامنٹ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم سوال تو لے لیتے ہیں، لیکن ہم بار بار یہ بات وضاحت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی نام سے نہ ہو آئی ڈی، یا کسی ایسے نام سے ہو کہ جس کو ہم پڑھ نہ سکتے ہوں اپنی اس لائیو سیشن کے اندر، تو برائے مہربانی سوال کے آخر میں اپنا نام ضرور لکھ دیں. یہ ان کا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ قربانی کن کن لوگوں پر ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سونا چاندی تھوڑی ہے، صرف زمینیں اور پیسہ ہے، تو ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بہت واضح لفظوں میں کہا قربانی کن پر واجب ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ. بالغ سے مراد میچور، وہ ایک ایج ہوتی ہے، لڑکی کی بھی سمجھتے ہیں آپ، لڑکے کی بھی سمجھتے ہیں، 15 سال کم از کم سمجھ لیجئے. لڑکی اگر پہلے بالغ ہو گئی ہے یعنی اس کے ماہانہ ایام شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بالغ ہو، مسلمان ہو، اور مسافر نہ ہو. کچھ لوگ سفر کر لیتے ہیں، عید کے دنوں میں قربانی سے بچ جائیں گے، تو اگر مسافر ہے تو قربانی نہیں رہی آپ پر، واجب نہیں رہی. آپ نے بھلے قربانی سے بچنے کے لیے سفر کیا یا ویسے سفر کیا ہے، آپ مسافر بن گئے، قربانی نہیں رہی آپ پر. پہلی بات تو یہ کہ کن پر واجب ہو گئی، آپ نے یہ سنا. دوسری بات یہ کہ ان تینوں میں سے یعنی مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور مسافر نہیں ہے، مالک نصاب ہونا اس کا. مالک نصاب، صاحب نصاب. نصاب کہتے ہیں ایک کوانٹیٹی کو، ایک مقدار کو، کہ اس کے پاس اس کی بنیادی ضرورتوں، جن کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز، اس کے سوا اس کے پاس اتنا مال ہو. وہ 4-5 شکلیں ہیں مال ہونے کی: سونا ہو، چاندی ہو، غلہ ہو، نقدی ہو، بینک میں رکھے ہوں، پرائز بانڈ ہوں، وہ یا اس نے کوئی مال تجارت، اس کے پاس گوڈز ہیں جو بیچنے کے لیے، وہ سامان جو اس کی بنیادی ضرورتوں کا نہیں، اس کے علاوہ ہے. یہ سب ملا کر یا ان میں سے کوئی ایک 52.5 تولے چاندی یا اس کی برابر رقم کو پہنچ جائے. مثلا کیش آپ کے پاس 10,000 ہے، کوئی 1 تولہ چاندی ہے، کوئی آپ کے پاس 2-3 ماشے سونا ہے،
تھوڑا سا آپ کے پاس سامان ہے، یہ سب ملا لیا اور اس کا ٹوٹل بنائیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا. اس کی رقم مارکیٹ میں معلوم کر لیں. 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا تو آپ پر قربانی واجب ہے. اچھا جی سامان ہے، میں سامان نہیں بیچنا چاہتا، نقدی نہیں ہے، تو کسی سے آپ قرض لیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنی چیز ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہو گئی. نقد نہیں ہے اور آپ فوراً بیچنا نہیں چاہتے، میں ہفتہ 10 دن کے بعد بیچوں گا، تو آپ قرض لے کے قربانی کریں گے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید ہے، آپ وہ بھی شامل کریں گے اپنے نصاب میں کہ آپ کے پاس ایسٹس میں کیا کیا ہے. تو قربانی اللہ کی راہ میں کرنی ہے، خوش دلی سے کرنی ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے کرنی ہے. آپ سے کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی وزیر، کوئی عہدے والا، منصب والا، آپ کا باس کچھ مانگ لے، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، اچھی سے اچھی چیز لے کے جائیں گے، یہ خوش ہو جائے، حالانکہ وہ آپ کو کچھ نہیں دیتا. آپ کہیں گے تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ آپ کی محنت کا، وہ آپ کا محنتانہ ہے، آپ کے وقت کا بدلہ ہے، وہ کچھ نہیں دیتا، سب کچھ اللہ دے رہا ہے. اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہوئے جھجکیں یا سستی کریں تو کتنی بری بات ہے. تو آپ نے سن لیا، مالک نصاب ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، مسافر نہ ہو. مقیم کہتے ہیں جو ریزیڈنٹ ہو، مسافر جو ٹریولر ہے. تو ٹریولر نہیں ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور 52.5 تولے چاندی، اور اس پر سال گزرنا شرط نہیں. ان 3 دنوں میں، قربانی کے 3 دنوں میں بھی اتنا آپ کے پاس آ گیا، قربانی کرنی ہوگی. اور جی تھوڑا سا ہے تو اس کو جمع کریں، بیچ کے کرنا پڑے اس کو کس سامان کو، لیکن جمع کر لیں. یہ سب چیزیں ملا کر قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی. جی اگلا سوال شفا فرحین صاحبہ کا ہے، اگر پہلی ذی الحج کا روزہ چھوٹ گیا تو باقی 8 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ نفلی روزے ہیں، آپ 8 کے 8 رکھیں، کوئی ایک رکھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا، پھر رکھ لیا، صحت مند ہیں رکھ سکتے ہیں، پورے رکھیں، کوئی حرج نہیں. معلوم کریں بھی بجلی آئی ہے تو پھر وہ کھول دیں. جی اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ میری والدہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر رکعت کی نیت باندھتی ہیں، جب رکوع میں جاتی ہیں تو چیئر پر بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد اسی طرح پوری نماز پوری کرتی ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا؟ جب رکوع فرض ہے اور وہ نہیں ادا کیا جا سکتا، ان سے ایسی تکلیف ہے ان کو، تو ان سے وہ قیام بھی ساقط ہو گیا. باقی یہ ہے کہ جو ہمیں تو ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے 5 فرضوں کی پہلی رکعت میں اور فجر کی سنتوں میں کوشش کرنی چاہیے. کھڑے ہو کے شروع ہو جائے تو بھی اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں رکوع نہیں کر پاتے ہیں تو اگر وہ بیٹھے رہیں تب بھی اور کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ ذبح کرتے وقت سب کا نام لینا اور نیت کرنے کے حوالے سے، اس کا سوال کا جواب جو ہے علامہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، تو آپ اس کو پلیز ریوائنڈ کر کے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا. اگلا سوال جو ہے وہ کامران احمد صاحب کا ہے. قبرستان کا راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے قبروں پر پاؤں رکھ کے گزرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی خاص طور پر شب براءت کے موقع پر میں یہ بیان کرتا ہوں، آپ نے آج پوچھا ہے تو پھر کہہ رہا ہوں، کسی قبر پر پاؤں رکھنا منع ہے. آگ لگی ہو اس میں پاؤں رکھ دے، قبر پر پاؤں نہ رکھے. اور قبریں پھلانگنا یہ اور زیادہ برا. اگر آپ کے کسی کی قبر کے بارے میں پتہ چلا کہ قبر ٹوٹ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، مرمت کرنی ہے اور راستہ نہیں ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے. مگر بغیر مجبوری کے دوسروں کی قبروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے پھلانگتے ہوئے جانا یہ جائز نہیں ہے. ایصال ثواب آپ قبرستان کے دروازے میں داخل ہو کے وہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی خاص وجہ ہے جانے کی تو پھر بھی احتیاط کر کے جائیے،
لیکن قبروں پہ پاؤں رکھنا، پھلانگنا بالکل جائز نہیں ہے۔ افشاں مدثر صاحبہ کا سوال ہے، صدقہ نافلہ اور صدقہ واجبہ سے کیا مراد ہے؟ واجب وہ ہے جو کرنا ہے، ضروری ہے۔ نافلہ کر لیا تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ نفل اضافی والنٹیرلی جو کی جاتی ہے، ایکسٹرا، اس کو کہتے ہیں۔ مثلا سمجھاؤں کہ جی آپ نے فرض رکعتیں، واجب رکعتیں پڑھنی ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، لیکن نفل مرضی ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ تو اسی طرح صدقہ واجبہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، فطرہ۔ آپ نے کوئی چیز مان لی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے، جس کو آپ عام طور پر منت کہتے ہیں یا مان لینا کہتے ہیں، کہ میں نے یہ نیاز مان لی، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں اللہ کی راہ میں یہ دوں گا، تو وہ واجب ہو گیا۔ واجب تھا نہیں، آپ نے کر لیا۔ میں روزہ رکھوں گا، میرا کام ہو جائے، میں عمرہ کروں گا، تو یہ آپ نے واجب کر لیا، واجب نہیں تھا آپ پر۔ تو واجبہ سے مراد وہ جو کرنا ہے، نفلی وہ جو آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال الطاف انصاری صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں گھر والے اگر شادی کروانے میں تاخیر کریں تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ دعا کرے، ان کو کسی ان کے دوستوں کے ذریعے سمجھائیں، وہ ماں باپ تمام سن لیں، اور وہ لڑکا لڑکی بھی سن لیں۔ نہیں جی ابھی میں نے فلانا امتحان پاس کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر دیکھی جائے گی۔ سن لیں دھیان سے، لڑکی والے خاص طور پر سن لیں۔ ہمیں جو کام جلدی کرنے کو کہا گیا، آپ کے ہاں کہاوت ہے جلدی کا کام شیطان کا، لیکن شریعت نے جو کام جلدی کرنے کو کہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکی کا صحیح رشتہ آ جائے۔ صحیح سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے ہوں اور اچھے ہوں۔ ایمان والے ہوں اور اچھے سے مراد نیک ہوں، خاندانی ہوں۔ تو شادی میں دیر نہیں جی، ابھی بچی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 5 سال تک ہم نے سوچنا بھی نہیں، نہ، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جو ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی دیر، بچی کما رہی ہے، بچہ کما رہا ہے، جی شادی کر دیں گے تو کمائی بند ہو جائے گی، آپ کتنے گناہ گار ہو رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ۔ ان سے کوئی گناہ ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو خام خواہ کوئی بغیر وجہ کے، بغیر شرعی وجہ کے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے جلدی کے کام کون کون سے ہیں؟ نماز کا وقت ہو جائے، دیر نہیں کرو۔ حج کی استطاعت ہو گئی ہے، حج کرنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قرض ادا کرنے میں، قرض کسی سے لیا ہوا، پیسے آ گئے، نہیں جی ابھی اور تھوڑا سا رک جاؤ، نہ، دیر نہیں کریں۔ اسی طرح بچی کی رشتہ آ جائے مناسب، شادی کرنے میں دیر نہ کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ کوشش کیجئے وہ ماں باپ جو بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، دیر کر رہے ہیں، نہیں جی ابھی فلاں رشتہ، خام خواہ کے عیب نکالے جا رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، اور اس کا وبال بھی بہت ہے، اس کے نقصان بھی بہت ہے، ہمارا معاشرہ بگڑتا ہے۔ تو وہ بچے بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے کہلوا سکتے ہیں ماں باپ کو کہ جی ان سے کہیں ہمارا نکاح کریں، ورنہ ہمیں اجازت دیں ہم خود کر لیں۔ تو پوچھا جائے کہ دیر کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اجی ابھی پیسے نہیں ہیں شادی کے، تو یہ شادیوں کی رسمیں ہی تو ہیں جو ہمیں مار رہی ہے۔ پیسے جمع کر رہے ہیں، جب پیسے ہوں گے تب کر دیں گے، اب پیسے جمع کرنے میں 10 سال لگ جائیں تو آپ اس سارے عرصے کا ذمہ آپ لیں گے، اور شادی غنی کر دیتی ہے، خوشحال ہو جاتے ہیں بندے۔ وعدہ ہے، یقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، جس کا بھگت رہیں۔ تو جو لوگ خام خواہ دیر کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں۔ اگلا سوال مدحت عابد صاحبہ کا ہے، عید کے دن 3 مرتبہ گلے ملنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اب ایک مرتبہ مل لیں، یہ وطر، طاق عدد، آڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، طاق ہے، وطر ہے، آڈ ہے، ایون کہتے ہیں جفت کو، جو 2، 4، 6، 8،
یہ جو ہیں یہ ایون کہلاتے ہیں، 1 3 5 7 یہ آڈ کہلاتے ہیں، ان کو وتر بھی کہتے ہیں، ان کو طاق بھی کہتے ہیں۔ ان میں برکت ہے۔ دائیں کندھے سے شروع کریں، دائیں کندھے پہ ختم ہوگا۔ آپ ایک بار بھی مل لیں، لیکن یہ 3 مرتبہ میں صرف وہ عدد ہے، اور یہ بھی ثابت ہے، ایک بار بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے ملا کریں۔ آپ اس طرح ملتے ہیں محبت سے، آپ کی یہ محبت دونوں کو ثواب بھی دیتی ہے، دونوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگلا سوال طاہر بیگ صاحب کا ہے، کیونکہ آج کل یہ چیز بہت ٹرینڈ کے اندر ہے تو انہوں نے اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا ہے، کیا فون کے لیے یہ بیک کور جو ہوتا ہے یہ اپنی تصویر والا یا کسی اور کی تصویر والا لیا جا سکتا ہے؟ ہر وقت ہاتھ میں کھلی ہوئی تصویر پرنٹڈ لگی ہوئی ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسکرین پر جو ہے نا وہ تو پرچھائیاں، وہ آپ مستقل نہیں رہتی، لیکن یہ کہ آپ پرنٹ کر کے لگائیں گے وہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی جاندار کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا پھول وغیرہ لگا لیں، کوئی اور سینری لگا لیں، لیکن جاندار کی تصویر نہ لگائیں۔ اگلا سوال انیس خان صاحب کا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اور کن باتوں کا اس میں جاننا ضروری ہے؟ ایک مرد کو، مسلمان مرد کو بیک وقت کا مطلب ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، پرمیشن ہے۔ فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہے اجازت، اور وہ اجازت بھی مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ عدل کرنا ہے۔ محبت میں عدل نہیں ہو سکتا، سوری۔ ٹائم، فیسلٹیز، جو کچھ ایک کو دیا ہے وہی دوسری کو، وہی تیسری کو، وہی چوتھی کو، ورنہ قیامت کے دن آپ جھکے ہوئے آئیں گے، کیونکہ آپ نے بیلنس نہیں کیا، آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو 4 شادیوں کی اجازت ہے مرد کو، عورت کو نہیں کہ 4 شوہر رکھے، مرد کو 4۔ لوگوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، وہ کسی نے بلکہ یہاں فیس بک پہ بنا لیا تھا کہ بیوی نے انگوٹھا ہی کاٹ دیا تھا اتنا کہنے پہ۔ تو یہ سمجھانے والوں نے اپنی باتیں کی ہیں۔ بہرحال 4 بیویاں بیک وقت رکھ سکتا ہے، مگر وہ جو 4 ہوں وہ آپس میں سگی بہنیں نہ ہوں، کیونکہ 2 بہنیں اکٹھی نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی، یا ایسا رشتہ خالہ بھانجی ہو یا بھتیجی پھوپھی ہو، تو یہ رشتے جو اکٹھے نہیں رکھے جا سکتے، معلوم ہونے چاہیے۔ تو اجازت ہے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ بیوی مرد کا غلط تعلق برداشت کر لیتی ہے، لیکن جائز بیوی برداشت نہیں کرتی۔ وہ دوسرا نکاح کر لے برداشت نہیں، ویسے اگر کوئی وہ کہیں منہ کالا کرتا ہے تو وہ کہتی ہے مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کہہ لیتے ہیں۔ اور عورتوں کی اب جس طرح پرسنٹیج دنیا کی آبادی میں بڑھ رہی ہے، اگر وہ کفیل بنتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کو چھت ملتی ہے اور کسی مسلمان عورت کا گھر بستا ہے، تو عورت ہی دشمن بن رہی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ عدل کر سکتے ہیں، تو اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اگلا سوال عمر حسن صاحب کا ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت کیسز دیکھے جا رہے ہیں کتے کے کاٹنے کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ جانور کو بغیر کسی وجہ کے اذیت اور تکلیف نہیں دینی، تو ایسی صورت میں کتا مار مہم کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ وہ جانور جو ایذا پہنچائے اور ایسا ہو جائے، کیونکہ اس کو باولا کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں، اور انگلش میں کیا ٹرم ہے اس کے لیے مجھے ذہن میں آ جائے گی ابھی۔ تو ایسے جانور جو وبا بن جائیں، مشکل بن جائیں، ان کو مارا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہوتے۔ اور یہ اس حوالے سے ہمارے ہاں عجیب مزاج ہے۔ بعض جگہوں پہ چونکہ کچروں کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کراچی شہر بھی، اب لاہور بھی، اور پتہ نہیں فرصت نہیں ہے بس۔ حالانکہ جو قوم کے خادم ہیں، قوم کے ٹیکس سے تنخواہیں لے کے عیش کر رہے ہیں،
انہیں تو خدمت کرنی ہے، مگر وہ خدمت کروا رہے ہیں، وہ مزے سے ہیں، ان کی بجلی نہیں جائے گی، ان کے ہاں پانی کی یعنی جو کہتے ہیں آب رسانی وہ پوری ہوگی، ان کو پرووائڈ کیا جائے گا، آپ کو نہیں مل رہا، نہ ملے، یہ حال ہو گیا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ کتنے وبال لیتے ہیں حکمران، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ اس کرسی کو بہت ایزی لیتے ہیں، یہ بہت بڑا برڈن ہے، بہت بڑا برڈن، اور ہمارے ہاں تو اس کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اب بتائیں جو 10 کروڑ لگا کے آیا ہو، الیکشن میں اس نے حصہ لیا اور 10 کروڑ لگا کے آیا، تو 50 کروڑ کمانے کے لیے آیا، وہ قوم کی خدمت کے لیے تو نہیں آیا۔ اب یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے، اس پر جتنی چاہیں آپ یہ، لیکن آپ کے یہاں کا نظام یہی ہے۔ تو موذی تکلیف دینے والی چیز کو مارا جا سکتا ہے، اگلا سوال زاہد لیکن اس سے کوئی انسان نہ مراد لے لیجئے گا، اس کے لیے حکم ہو رہا ہے، میں نے جانوروں کی بات کی ہے۔ اگلا سوال زاہد حسین مصباحی صاحب کا ہے کہ دوران نماز اگر ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھا سکتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے ایسا عمل جو آسانی سے ہو جائے، میں نے بہت آسان سمپل ورڈز میں، ایک ہاتھ سے ایسا کام جو آسانی سے ہو جائے۔ اگر عمل کثیر یعنی اس میں عمل زیادہ ہو گیا تو لازمی بات ہے پوری توجہ ادھر چلی گئی۔ اب ٹوپی ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا لی، آرام سے ایک ہاتھ سے پہن لی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو موبائل فون سائلنٹ کرنا، سوئچ آف کرنا یاد نہیں رہا، بجا ایک ہاتھ سے اچانک آپ نے اس کو بند کر دیا، لیکن ایسا عمل کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہے، یا دونوں ہاتھوں سے عمل کثیر جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلا سوال یونس انصاری صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ نیل پالش لگی ہو تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ وضو سے پہلے یا وضو کے بعد؟ وضو سے پہلے لگی ہوئی ہے تو یہ جو نیل پالش ہے اس سے ایک لیئر بن جاتی ہے جس کو طے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ناخن پر پانی نہیں لگتا تو وضو نہیں ہوتا۔ آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد آپ کو لگانا ضروری ہے، آپ لگا لیں، لیکن وضو ہے پہلے آپ نے کیا ہوا ہے۔ اب اس حالت میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دوبارہ کرنا ہے تو وہ آپ کو پہلے اتارنی پڑے گی، کیونکہ اس کی لیئر بنتی ہے، اس میں وضو نہیں ہوتا۔ اگلا سوال عباس احمد صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کیا روحیں گھر میں آتی ہیں اور کیا انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کس نے انہیں ثواب بھیجا ہے؟ اس حوالے سے متعدد کتب عربی، اردو، انگلش موجود ہیں۔ میرے خیال برزخ نامی کتاب ہے، دیوبند علماء کی لکھی ہوئی، وہ گھر والے نے جو وفات پا گیا تھا بتایا تھا کہ گھر کی بلی کے ساتھ کیا ہوا، بچی کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جتنا اللہ ان کو آگاہ کر دے، ماں باپ کے سامنے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، روحیں جمعرات کو عصر سے مغرب کے درمیان دروازے پر آتی ہیں، ہمیں کوئی تحفہ ملے، آپ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، وہ خوش جاتی ہیں، ورنہ مایوس لوٹ جاتی ہیں۔ تو روحیں باخبر ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے، مگر سب روحوں کا ایک درجہ اور ایک حال نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ بھی سکتی ہیں ہم سے زیادہ، کیونکہ ہم روح اس وقت ہمارے جسم کے پنجرے میں، کیج میں قید ہے، جب آزاد ہوگی اس کی طاقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کافر روحوں کی وہ طاقت نہیں جو مسلمان روحوں کی ہے۔ اور شرح الصدور پڑھ لیں، تذکرۃ الموتیٰ والقبور پڑھ لیں، کتاب البرزخ علامہ ابن قیم کی پڑھ لیں، بہت سی کتابیں ہیں، تو روحیں باخبر ہوتی ہیں۔ اگلا سوال محمد رضوان صاحب کا ہے، کیونکہ آج کل ایجوکیشن اور انسٹیٹیوشن ساری آن لائن کی طرف ہیں، تو آن لائن لیکچر کورس کسی ایک بندے نے خریدا ہو مگر وہ لیکچر سنتے وقت اپنے دوستوں کو بھی شامل کر لے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی، شامل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر پرسن فیس لی جاتی ہے یا پر کنیکشن فیس لی جاتی ہے؟ پر پرسن فیس لی جائے۔ اگر پر پرسن ہے تو پھر ان کو بتایا جائے کہ جی میں اپنے دوستوں کو بٹھا رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں پر پرسن کے حساب سے، اور اگر پر کنیکشن ہے کہ آگے آپ کو اجازت ہے، آپ 10 بیٹھے ہوں،
سوال ایک کر رہا، باقی سن کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کو صرف اس کا ہے کہ چونکہ آپ کو لنک دیا تو لنک کی فیس ہے، تو پھر ایک کے لیے نہیں ہے، سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر یہ ہے کہ نہیں جی ایک ہی آدمی کے لیے باقی اٹھا رہے ہیں، تو وہ باقی جو ہے اس کا ان کو باخبر کر دیا جائے کہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے، وہ سن رہے ہیں، تو وہ تاکہ اس میں کھوٹ نہ آ جائے۔ اگلا سوال قاسم خلیل صاحب کا ہے کہ گناہ کر کے لوگوں کو بتانا کیا جائز ہے؟ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، جس کو آپ پارٹ 6 کہتے ہیں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ گناہ کا اعلان، دوستوں کو سنانا، رات بیوی کے ساتھ یہ ہوا، سہاگ رات کے قصے پوچھنا دوستوں کا آپس میں، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اناؤنسمنٹ۔ تفریحی طور پر دوست کرتے بھی ہیں تو اشاروں میں اگر کوئی بات ہے اور ہے، لیکن اس کا اور خاص طور پر گناہ کا اعلان۔ ہمیں کہا گیا ہم دعا کرتے ہوئے بھی گناہ بیان نہ کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ گناہ کا بیان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں کو دیکھا ملتزم پہ وہاں جا کے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھ سے اتنی بار یہ ہو گیا، اتنی بار نہ، گناہ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ بس یہ کہیں کہ گناہ ہو گیا، وہ کیا ہوا اس کی ڈیٹیل بیان کرنا، سنانا پسند نہیں دوستوں کو بھی۔ ہاں کوئی ظلم ہوا ہے، دوسروں کو روکنا ہے، اس کا کوئی علاج، اس حوالے سے ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو الفاجر کی یحذرہ الناس، کہ بدکار کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، تو گناہوں کا ذکر اس حوالے سے کہ دوسروں کو بچانا ہے، ورنہ تو پھر وہ غیبت ہو جائے گی نا، تو کیٹیگرائز ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے یا ویسے بھی لوگوں کے سامنے گناہ کا بیان صرف سنانا، اب مقصد کیا ہے سنانے کا وہ واضح کریں۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اس سے علاج پوچھنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ جی اس کا کفارہ کیا ہو، یا میں اپنے آپ کو اس سے کیسے نکالوں، یہ ایک الگ صورت ہے۔ اور یہ کہ نہیں جی صرف بتا رہے ہیں تو نہ، وہ اچھی بات نہیں۔ باقی جو آپ کہیں گے اخبار بھرے ہوتے ہیں ٹی وی، تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگ بچیں اور ان کو پتہ چلے تاکہ وہ اس کا شکار نہ ہو جائے۔ اگلا سوال حیدرآباد دکن سے شبیر اشرفی صاحب کا ہے کہ شادی کارڈز پر بسم اللہ اور عربی کلمات پرنٹ کیے جاتے ہیں اور بعد میں کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں، ایسے عمل کو کیسے روکنا چاہیے اور ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ ہمارے ہاں تربیت، ٹریننگ ختم ہو گئی۔ تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر ہمیں صرف دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ہاؤ ٹو ارن منی، پیسہ کیسے کمانا ہے، یہ ہمارے سلیبس ہے۔ ڈفرینٹ آپ کہہ لیں گے، کہیں سائنس میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس میں ہے۔ پہلے ہمارے ہاں اخلاق، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، ماں باپ، دادا دادی، بڑے سکھاتے تھے کیسے بولنا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، ملنا کیسے ہے، یہ آداب سکھائے جاتے تھے۔ اب یہ چیز نہیں ہے۔ استادوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ختم ہو گئی چیزیں۔ تو ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سی برائیاں آ گئیں، تربیت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، رشتے ناتے ہوتے تھے کس طرح پکارے جاتے تھے، بڑوں کا احترام کیسے ہوتا تھا، چھوٹوں سے پیار، ایک دوسرے سے نبھا، پیسے کے لیے رشتوں کو نہیں توڑنا، یہ نہیں کرنا، سب سکھایا جاتا تھا۔ اب نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، اخبار والے اگر قرآن کریم یا حدیث یا اللہ والوں کی چیزیں نہ چھاپیں، آپ کہیں گے جی فلموں والوں کے چھاپتے ہیں، دین والوں کے نہیں چھاپتے، وہ چھاپیں تو آپ کہتے ہیں جی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو میں کس لیے ہوں؟ میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔
کہ میں اس مقدس چیز کو یا اس نام کو کیسے رکھوں. کسی دوست کا خط ہے تو وہ میں نے برسوں سنبھال کے رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی تو مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی. کارڈز پر میسج کے شاید کوئی پڑھ لے, اس کو میسج ملے, بسم اللہ لکھتے ہیں ہم اپنی ہر چیز سے پہلے. ایک تو رونا یہ کہ ہمارے ہاں کارڈز اب انگلش میں, اردو میں تو اکا دکا سب انگلش, پڑھنا نہیں آتا تب بھی انگلش. اپنی زبان کے ہم اتنے دشمن, دوسروں سے کیا توقع کریں. اور جی انگلش نہیں بولیں گے تو دنیا میں کیسے چلیں گے. تو کتنے ملکوں میں ہیں وہاں پر وہ اپنی زبان کے سوا دوسری نہیں بولتے اور ہم سے زیادہ آگے ہیں. میں نام گنواؤں, کتنے ملکوں کے نام گنواؤں. مگر ہمیں کمپلیکس ہے, روب ان کے روب میں آئے ہوئے, مروب ہوئے ہوئے. تو آپ یہ کہیں کہ وہ نہ چھاپیں تو آپ کہیں گے دیکھو جی بسم اللہ تک نہیں لکھی, یہ اعتراض کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں اگر آپ سے نہیں سنبھالی جاتی تو مقدس اوراق کے صندوق بنے ہوئے ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو محفوظ کر کے کسی باندھ کے پتھر کسی دریا میں ڈال دیجئے, سمندر میں ڈال دیجئے. اب میں کہوں کہ پرنٹ نہ کریں تو اب پرنٹ میں نام بھی تو آ سکتا ہے. نام ہدایت اللہ لکھا ہے بالفرض, ہدایت اللہ ارشد آپ کے دکن کے ہی ہے, ان کا نام یاد آ گیا چلے اس بہانے. اب اس نے ہدایت اللہ ارشد نام لکھا ہوا ہے, کسی کا نام محمد عالم ہے, محمد مبین ہے, کوئی ایسا نام. محمد کا لفظ تو آیا ہوا ہے, نبی کا نام تو آیا ہوا ہے, ابراہیم نام ہے, نبی کا نام ہے. آپ اس میں کیا کریں گے, اتنے حصے کا کیا کریں گے کارڈ پہ, وہ بھی نہیں چھاپیں گے. تو ہمیں خود بھی کچھ سیکھنا ہے اور ان چیزوں کو معاشرے میں کیسے. آپ صرف کارڈ کی بات کر رہے ہیں, میں رویا ہوں میلاد النبی کے جھنڈوں پہ, اور کتنی چیزیں ہیں. ہم لوگ جھنڈیاں بنا دیتے ہیں, نالین شریف کے بیجز بنائے, مٹیریل اچھا نہیں ہے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں, گرتے ہیں, ہم پھینک دیتے ہیں. معاذ اللہ. کوئی اور یہ کام کرے تو ہمیں غصہ آئے گا, فلانے نے توہین کی, ہم خود کیا کر رہے ہیں. اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں وزیروں کو دیکھ لیں, ان کی زبانیں دیکھ لیں, دین کے خلاف جس طرح بولتے ہیں. تو تربیت ہوگی, آپ سیکھیں گے ادب کرنا. تو ایک شخص کو نظر آیا, اس نے جناب کیچڑ میں سے بھی وہ ٹکڑا اٹھا لیا کہ قرآن کی آیت لکھی تھی, اس کو اس پہ بھی ثواب ملا, اس نے قدر کی. کچھ لوگ خود پھینک دیں گے کیچڑ میں, ان کا بھی حال آپ سمجھ لیجئے پھر کیا ہوگا. تو کوشش کریں ہم سب ادب سیکھیں. ہم اعتراض بہت جلدی کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. اگلا سوال یحییٰ خان صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ نامحرم ٹیچر سے پڑھنا کیسا ہے, کیا اس کی کسی صورت کوئی گنجائش ہے؟ ایک ٹیچر ہے کلاس میں پڑھا رہا ہے, ایک آپ کے گھر میں آ کے پڑھا رہا ہے. اگر گھر میں پڑھا رہا ہے تو بند جگہ نہ ہو, فتنے کی گنجائش نہ ہو, لڑکی ہے تو پردے میں ہو, اور کوئی وہاں پر بیٹھ جائے گھر والا, دوسرا بھی کوئی بچہ ہے, بھائی ہے, دوسرا ہے, کوئی بیٹھے بند کمرے میں. نہیں جی ہمیں اعتماد ہے, وہ غلط ہے, کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان میں. حدیث شریف کے مطابق جہاں کوئی لڑکا لڑکی ہیں تو ان میں تیسرا شیطان. سگے بہن بھائیوں کو بھی بند کمرے میں بیٹھنے سے منع کیا. گناہ کا اندیشہ بھی ہے, احتمال بھی ہے, بدگمانی ہے. تو اگر لڑکی ہے اور غیر محرم سے پڑھ رہی ہے پردے میں, لیکن وہ ایسی جگہ ہو کہ وہ فتنے کا ڈر نہ ہو. اب کلاس میں بھی تو جا کے پڑھتے ہیں نا. تو لیکن ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشن میں وہاں لڑکیوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ معاف کرے. اگلا سوال حافظ محمد حارث صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ مرد کے لیے آئی برو بنوانا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, اس پہ راضی رہیں. کوئی اس میں اگر کوئی معمولی سا کہیں کوئی نقص آ گیا, کوئی بال بہت زیادہ باہر آ گیا, وہ کاٹ لے. اللہ نے بنائی ہیں. نہ لڑکیوں کا, آپ تو لڑکوں کا پوچھ رہے ہیں, لڑکیوں کو بنانے کی اجازت نہیں. اور جتنی یہ بنواتی ہیں ان کو بیماری ہوتی ہے. وہ بھلے سے تھریڈنگ کرائیں, بھلے سے اس پہ کچھ اور چلائیں, کیونکہ وہ آپ نے اس کو شاید سمجھا کہ میں نے جو کناری بنائی ہے اس کی, جو میں نے اس کا جو کیا کہتے ہیں قوس کو, وہ سرکل جو میں نے بنا دیا ہے یا ڈیزائن میں نے, وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ قدرت کی بنائی ہوئی پہ آپ راضی نہیں ہیں, اللہ بچائے.
ایسی حرکتوں سے حدیث شریف میں واضح طور پر ان کے لیے جو کرتی ہے لعنت کا ذکر ہے۔ اگلا سوال کوثر قریشی صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ تمباکو یا سگریٹ کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ بزنس اسلحے کا کرنا کیسا ہے، چاقو چھری کا کرنا کیسا ہے، غلط استعمال جس چیز کا ہوگا۔ ہاں، اب آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے سگریٹ کا یا اس کا کیا ہے اور اس کے آپ ترغیب نہیں دے رہے، آپ بتا کے کر رہے ہیں، چیز ہے۔ اب زہر بھی تو بکتا ہے نا بازار میں، کتنی چیزیں زہریلی ہیں وہ بھی بکتی ہیں، گیسیں بھی ہیں، تو غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نقصان جس طرح اس کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہ تقویٰ میں وہ پسندیدہ نہیں ہوگا، لیکن ویسے وہ اس میں نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں فتویٰ میں۔ اگلا سوال جاوید اطہر صاحب کا ہے کہ ایئر ہوسٹس کی کمائی حرام ہے یا حلال؟ اگر لڑکیاں یہ کام مجبوری کی حالت میں یعنی گھر کے برے حالات کی وجہ سے کر رہی ہوں تو کیا جائز ہوگا؟ کیوں صرف یہی ایک کام رہ گیا ہے؟ کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ اس کام کو جائز تو نہیں کہا جائے گا۔ پھر ان کو جس طرح کرنا پڑتا ہے، وہ فرسٹ آفیسر کے وہ پابند ہوتے ہیں، کپتان کے، اور اس کے علاوہ جناب ان کو خاص وضاقتہ رکھنے کو کہا جاتا ہے، اور غیر محرم کو وہ سرو کر رہی ہیں، تو جائز تو نہیں کہا جائے گا۔ جتنی جلد ہو سکے، اب اسی میں گراؤنڈ پہ بھی جابز ہیں، پردے والی جابز بھی ہیں، حیا والی بھی ہیں، وہ کیوں نہیں کرتی؟ اگلا سوال ظفر احمد صاحب کا ہے، باپ اگر ظالم ہو تو اولاد کیا کرے؟ جی ہم نے ان کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، ان کو طریقے سے سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ ظلم سے باز آ جائیں، اور یا پھر اس قدر نہ بڑھیں کہ ان کا ظلم جو ہے وہ ان کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو جائے، تو اس کو، لیکن یہ کہ وہ گستاخی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ اس حد تک اتر آئیں کہ بے تحاشا مار کٹائی ہے، وہ تو ان کا ہاتھ روکا جائے گا، لیکن اس میں بھی وہ مقابلے کی صورت نہیں ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو وہ ظلم نہ کرنے دیا جائے، لیکن وہ واقعی ظلم ہو تو۔ اگلا سوال زہرا حیات صاحبہ کا ہے، باپ اگر گھر میں انٹرنیٹ لگوائے اور اس کے بچے اس کا غلط استعمال کر رہے ہوں تو اس کا گناہ کیا باپ پر بھی ہوگا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، غلط استعمال۔ اب ایک شخص نے چھری بنائی ہے، وہ ہے کہ پھل کاٹیں، آپ سبزی کاٹیں جانور کا ذبح کرنے کے لیے، لیکن کوئی اس کو بندے کو مارنے کے لیے کر لے تو اب وہ بندوق جس نے بنائی ہے وہ تو بنائی تھی کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، آپ آپس میں ہی چلانے لگ جائیں تو غلط استعمال جو بھی کرے گا وہ مجرم ہوگا۔ اب وہ ایک چیز ضرورت ہے، اس کے ذریعے آپ نے اصل کام بھی لینا ہے، مثلا ٹی وی ہے، معلومات کے لیے ہو، جائز تفریح کے لیے ہو، دین سکھانے کے لیے ہو، دین کی پروپگیشن کے لیے ہو، اخلاق کی پروپگیشن کے لیے ہو، مگر آپ اس میں ناچ دکھانے لگ جائیں، فلمیں دکھانے لگ جائیں، گندے ڈرامے دکھانے لگ جائیں، تو غلط استعمال جو بھی کرے گا وہ غلط ہوگا۔ تو ماں باپ نے تو دیا ہے کہ جی ان کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، کوئی سرچ کرنا ہے، کچھ معلومات کرنی ہے، لیکن یہ کہ وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ غلط استعمال کرنے والوں پر نظر رکھیں اور ٹائمنگ رکھ دیں کہ جی اتنے ٹائم آپ کو ملے گا پڑھائی کے لیے، تاکہ باقی ٹائم غلط استعمال نہ ہو۔ لیکن یہ جو بیماری ہے نا انٹرنیٹ کی، یہ اب ایسی آپ نے ایڈکٹ کہتے ہیں نا، عادی بنا دیا ہے کہ جی وائف نہ ہو گزارا ہو جائے گا، وائی فائی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ وہ بیٹے نے ماں سے پوچھا تھا تڑپ کس کو کہتے ہیں، اس نے وائی فائی کا سوئچ بند کر دیا، انہوں نے کہا اب دیکھ لے تڑپ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو حال ہو گیا۔ تو ہم لوگ وہی، پھر میں بات پہ آؤں گا، آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہو تو آپ نہیں بگڑیں گے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، تنہائی میں آپ کیسے ہیں، اکیلے میں، وہ آپ کی اصلیت ہے۔ میرا یہ جملہ ذرا سوچئے گا، جب آپ اکیلے ہیں، کوئی اور فرد سیکنڈ پرسن آپ کے ساتھ نہیں، آپ اکیلے میں کیسے ہوتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی اصلیت ہے۔ پہچانیے اپنے آپ کو،
باقی تو باہر آ کے آپ دکھاوا کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے ڈریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوشش کریں احتیاط کی، اللہ ہمیں ہدایت دے. آمین. اگلا سوال عمیر سبحان صاحب کا ہے کہ والدین کے نماز جنازہ میں اگر کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے ہوں تو کیا اس کو بعد میں پڑھنے کی کوئی صورت ہے؟ دفن ہونے سے پہلے مثال کے طور پر بیٹا تھا سگا یا کوئی بہت قریبی عزیز تھا، نہیں پڑھ سکا، یا کچھ اور لوگ جمع ہو گئے، وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ یہ کہ ایصال ثواب. ہمارے ہاں یہ کہ جنازہ ایک ہی بار ہے بشرطے کہ صحیح نے پڑھایا ہو، اور اگر یہ پتہ ہے کہ کسی غلط نے پڑھایا تو آپ دوبارہ پڑھا لیں، صحیح پڑھا لیں. لیکن یہ کہ ایصال ثواب اس کے بعد کریں گے، اللہ کی سپرد کر کے ایصال ثواب وہ بار بار کریں، صبح و شام دن رات کریں. اگلا سوال انڈیا سے سیدہ عائشہ صاحبہ کا ہے کہ کشف المحجوب کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ کس بارے میں ہے؟ تصوف، اس کو کچھ لوگ صوفی ازم کہتے ہیں. میں صوفی ازم نہیں کہتا. صوفی ازم کوئی چیز نہیں ہے، اسپریچولیٹی آف اسلام، روحانیت اسلام. ایک اندر روح کی جو آپ کی ساری باتیں ہیں اس کو آپ روحانیت کہتے ہیں. تصوف اللہ کے لیے خالص ہو جانا. کوئی آدمی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس کی زندگی اللہ کے لیے، اس کی سوچ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کا سانچہ بن جائے، وہ اس میں ڈھل جائے، اس اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل جائے. یہ ہے اصل تصوف. حضرت سیدنا حجت الکاملین سند الواصلین علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ، پاکستان کے روحانی بادشاہ تاجدار. آپ کو تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے. 465 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. ان کا مزار شریف لاہور میں ہے. ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے کشف المحجوب، یعنی راز کھولے ہیں محجوب پردے میں چیزیں، کشف ان کو کھولنا، یعنی راز کی باتیں انہوں نے سکھائی ہیں انسان کو کیسے زندگی کامیاب ہوگی. پردہ ہٹایا ہے انہوں نے. اور سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا فرمان کہ جس کو کوئی مرشد نہ ملے یہ کشف المحجوب پڑھ لے، یہ مرشد کا کام کرے گی. کیا مطلب؟ راہ دکھائے گی. مرشد راہ دکھانے والے کو کہتے ہیں. تو یہ ان کی کتاب ہے تصوف کے موضوع پر. وہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ. میں ترجمہ ہو اگر پڑھ رہے ہیں تو صحیح ترجمہ پڑھیے گا، غلط ترجمے بھی بہت ہوئے ہیں. اگلا سوال عاطف چودھری صاحب کا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کون سی فقہ کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے؟ اہل سنت و جماعت کے 4 فقہی امام ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. چاروں سنی ہیں، یہ صرف 4 ہیں. ائمہ اہل بیت ہمارے ائمہ ہیں، کیونکہ اہل بیت رسول کو ہم مانتے ہیں، ہم صحابہ رسول کو، اصحاب رسول کو مانتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ جو 12 امام ہیں شیعوں کے امام. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کے امام ہیں. ہر مسلمان جو سچا مسلمان ہے اس کے وہ امام ہیں. اور ان 11 ہو چکے ہیں نا، اب تک 12ویں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے وہ امام مہدی، امام محمد مہدی. باقی جو 11 ہو چکے ہیں انہوں نے کسی نے کوئی فقہ ایجاد نہیں کی. جس کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، یہ بات کے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لی ہے. انہوں نے کوئی فقہ مدون نہیں کی. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام محمد باقر کے شاگرد ہیں. تو یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں یہی آپ کو ملیں گے. انہوں نے کوئی فقہ مدون نہیں کی ہے، کوئی ایسی صحیح بات نہیں ہے.
اگلا سوال آصف خان صاحب کا ہے کہ اگر پیر کے خیالات اور نظریات سے مرید اتفاق نہ رکھتا ہو اور اسے اپنے پیر سے کوئی فیض اور اپنی مشکلات کا حل نہ ملے تو کیا ایسی صورت میں بیعت توڑ سکتے ہیں؟ بیعت قائم تب ہوگی کہ جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہو اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آسان لفظوں میں کہ وہ عقیدوں میں بالکل سچا صحیح ہو، مومن ہو، صحیح عقیدے والا، اور متقی ہو، یعنی اس کے عمل بھی صحیح ہو، اور اس کا جو سلسلہ ہے مثلا اس کے پیر، اس کے پیر، اس کے پیر، اس کے پیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ملے ہوئے، متصل، بیچ میں کٹا ہوا نہ ہو کوئی، اور وہ مومن متقی ہو تو وہ پیر اس سے بیعت قائم ہوگی۔ اگر وہ یہ ہے ہی نہیں تو بیعت قائم ہی نہیں ہوئی، وہ محض ڈھونگی ہے، بیعت قائم نہیں ہوئی۔ نقل کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، یہ شرائط ہیں۔ اب اس میں ایمانی اعتقادی کوئی فطور آ جائے، کوئی خرابی آ جائے، بیعت ٹوٹ گئی، خود بخود ٹوٹ گئی۔ آپ کو نہیں معلوم اور معلوم ہو گیا تو آپ کو خود توڑنی ہوگی۔ ہاں، اعمال کے حوالے سے یا دیگر باتوں میں کوئی بات آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ ہو سکتا ہے امتحان ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز، اس کے لیے کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے گا، اس پر فوراً نہیں فیصلہ کیجئے گا۔ ہاں، اعتقادی بات ہے اور وہ قرآن و سنت کے واضح خلاف ہے تو وہ مسلمان ہی کہاں رہ گیا۔ بیعت تو بات کی بات ہے، کیونکہ جو قرآن و سنت کی کھلم کھلا مخالفت کرے وہ تو ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے، بیعت ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو بیعت کس صورت میں توڑیں گے آپ؟ اعتقادی اس کی خرابی اور وہ واضح ہو اور پتہ ہو کہ جی یہ صحیح عقیدے والا نہیں ہے، یا یہ کہ کھلم کھلا وہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کوئی بیعت کا تصور نہیں رہ گیا، چھپ چھپا کے کرتا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے اور پابند ہے فرائض واجبات کا تو آپ کی بیعت قائم ہے۔ ہاں، اب اعمال کی بات آئی، اس میں نے آپ کو بتا دیا، بعض حالتیں دیکھنے میں کچھ لگتی ہیں، ہوتی کچھ ہیں، اس پہ تحقیق تسلی کے بعد فیصلہ کریں، ایسے نہیں۔ اگلا سوال عبدالاحد صاحب کا ہے کہ عہد نامہ کیا چیز ہے، اسے پڑھنا اور قبر میں رکھنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ عہد وعدے کو کہتے ہیں۔ ایک مومن کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں کن چیزوں کا پابند رہوں گا، کیسے عمل کروں گا، اس کا اعلان وہ کرتا ہے، یعنی وہ اپنے ایمان کا، اپنے وعدے کا اظہار کرتا ہے، اس کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ پہلے لوگ یاد کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سونے سے پہلے توبہ کر کے پڑھ کے سوتے تھے۔ اب صرف یہ ہے کہ چھپا ہوا قبر میں رکھ دو، کفن میں رکھ دو، تو اس پہ پکے تو رہو، ایمان کی حالت میں گئے ہو یا نہیں ہے، عقیدے کا کیا حال تھا۔ صرف عہد نامہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ رکھا جا سکتا ہے، وہاں کنارے پہ کوئی معمولی سے تنکے کے ساتھ قبر میں رکھا جا سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے، تبرکات رکھے جا سکتے ہیں، مگر اپنے اندر بھی تو ایمان ہو۔ اعمال ہیں وہ اللہ بخش دے گا، لیکن ایمانی بات، کیونکہ مدار نجات کا ایمان پر ہے، عملوں سے جزا ملے گی، بخشش ایمان پر، تو ایمان کی حفاظت کیجئے۔ عہد نامہ وعدہ ہے اللہ سے جو آپ کا کہ میں مومن ہوں، میں اس چیز کا پابند ہوں، میں یہ کروں گا، میں اس پہ رہا ہوں، اور جو غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، تو وہ آپ اس کی عبارت پڑھ لیجئے گا، ترجمے والے ملتے ہیں۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں لے لیے جائیں گے۔ فقیر قادری صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا ساکن ہے؟ قرآن کے مطابق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ سوال پھر دہرایا ہے۔ سائنس کہتے ہیں مطالعہ کائنات کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، جاننا، سمجھنا۔
سائنس اپنی پوری ترقی کے باوجود ابھی یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو منزل مل گئی ہے، یا یہ کہ بس یہ انہوں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، یہ ان کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ کتنی چیزیں سائنس نے پہلے کچھ ثابت کی، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا یوں نہیں یوں ہے۔ آپ تھیوریز کو چینج ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، کتنی چیزیں، ہر کوئی اپنی اپروچ کتنا اس کو سمجھ آئی اس کے مطابق اس نے بیان کیا، جس کو آپ سائنٹسٹ یا سائنسدان کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ سائنس کی بات میں غلطی کی گنجائش پوری ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ یعنی سائنس کی کوئی تھیوری، پریکٹیکل کوئی ایسی ان کا فارمولہ غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اور احادیث کے مطابق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الفوز المبین۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے۔ سورج کے بارے میں ہے، آپ زوال کا ٹائم کہتے ہیں نا، تو سورج چل رہا ہے تو زوال کا ٹائم، ان کا یہ کہنا ہے۔ سائنسدان شاید اس پر ابھی اپنی فائنل کوئی ورڈکٹ نہیں دی، انہوں نے اختلاف ان میں بھی پایا جاتا ہے، کچھ مانتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، کچھ مانتے ہیں نہیں کرتی۔ اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں دی ہیں، 105 انہوں نے پروو کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بڑی مشہور نعت کا مصرع ہے، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ سینکڑوں برس پہلے ان کا بھی، ہم اس پہ لڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو بات کی کہ یہ بھی ایک سوچ ہے، ریسرچ کرو، کسی اس جب فائنل آپ کے پاس آ جائے تمام دلائل سامنے رکھ کے دیکھو، جو 105 دلیلیں اعلیٰ حضرت نے دی ہیں ان کو ذرا پرکھو، جانچو، ہاں آپ کے پاس اس سے کوئی قوی دلائل ہیں تو سامنے لاؤ، کوئی یہ ضد بحث کی تو بات نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اور ایک عاشقانہ دلیل بھی بڑی پیاری دی۔ کسی نے کہا کہ یہ 105 دلیلیں تو عقل والوں کے لیے ہو گئیں، عاشقوں کے لیے کیا دلیل؟ تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ یہ زمین اس لیے حرکت نہیں کرتی کہ اس پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ دیکھیں نا، محبت والے کے لیے تو یہ بھی دلیل بہت ہے، تو ان کے ادب کی وجہ سے ساکن ہے، تو یہ بھی ان کی سوچ ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی میں نے یہی سنا، ریسرچ جاری ہے، کوئی فائنل بات آ جائے، ہم یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اڑ جائیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو ماننا ہی ماننا۔ اعلیٰ حضرت نے جو دلائل دیے ان دلائل کے مقابلے میں اس سے تگڑے دلائل آ جائیں گے تو دیکھیں گے ضرور، سائنس کی کوئی حتمی فائنل اس کے بارے میں ورڈکٹ آ جائے گی، دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم قرآن و حدیث پر یقین رکھیں، لیکن ہمارے ہاں چاند پر چلا گیا فلاں سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں، نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہاں ہم پتہ نہیں کیوں ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ تو میں قرآن حدیث کے بارے میں تو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ صحیح ہے۔ سائنس کی تھیوریز، پریکٹیکل فارمولے، ریسرچ مسٹیک ہو سکتی ہے، تو ہمارا ایمان قرآن و حدیث پہ ہے۔ ہاں ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، لیکن سائنس کی ہر بات کو قرآن کی طرح یا حدیث کی طرح قطعی بھی نہیں مانتے۔ اس میں بہت تبدیلیوں کی، اب کتنی تھیوریاں بدل گئیں، کتنی چیزیں بدل گئی، خود سائنٹسٹ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ذہن میں رہے، میں نے آپ کے سامنے مختصر بات کی ہے، پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی سوچ کے مالک ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا اور ہماری اس نشست کا ایک بار پھر حصہ بنے۔ آج ہم پراپر نام نہیں لے سکیں گے کیونکہ بارش تیز ہونے کی وجہ سے پوری ٹیم ہماری یہاں نہیں پہنچ سکی، اور اسی وجہ سے ہمارے آج انسٹرومنٹس بھی تھوڑے سے کم تھے، تو ایک ہی
کیمرہ سے ہم نے کوریج کی، لیکن ہم آپ تمام لوگوں کا مجموعی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی اتنی ہیکٹک روٹین ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں جو ہے وہ ہر ہفتے اسپیشلی ٹائم دیتے ہیں، اور اتنی دیر کا جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں تاکہ ان کا اور آپ کا ایک کنیکشن بنا رہے اور آپ اپنے شرعی سوالات کے بارے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف ہی جاؤں گا کہ وہ اختتامی جملے جو ہیں وہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک بات، ہمارے ہاں جامع مسجد گلزار حبیب میں نماز کا وقت فائنل طے کر دیا گیا ہے 9 بجے، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ 9 بجے نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بار بار ٹائم، پہلے شروع میں ہم نے کیا لوگوں سے پوچھ کے کیا رکھیں، تو اب یہ فائنل کر دیا 9 بجے نماز ہوگی۔ 1 گھنٹہ پہلے خطاب شروع ہو جاتا ہے 8 بجے، 9 بجے نماز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات، اجتماعی قربانی ہر سال کی طرح اس سال بھی گلزار حبیب ٹرسٹ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ کو اسکرین پہ اس کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی۔ 14,000 روپے پاکستانی ایک حصے کی قیمت لوگ جمع کرا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنے ہوں جلدی جمع کرا لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آخر میں آئیں اور ہمارے پاس پھر ہمیں جانوروں کا انتظام کرنا پڑے۔ ہم ایک خاص تعداد میں بک رکھتے ہیں، تو لے لیے جائیں تو دوبارہ پھر ان کو بیچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حصہ لینا چاہیں، باہر کے ملک سے حصہ لینا چاہیں، آپ کے لیے بینک ڈیٹیل موجود ہے، ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، آن لائن آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اجتماعی قربانی کھالوں کے لیے، وہ تمام لوگ جو خاص طور پر کراچی میں ہیں وہ قربانی کی کھالیں گلزار حبیب ٹرسٹ کو دیں۔ آپ کہیں دور مسجد سے دور علاقے میں رہتے ہیں، وہاں قربانی کر رہے ہیں، آپ کھال بھجوا نہیں سکتے، تو اس کے لیے ٹیلی فون نمبر آپ کو دیے جائیں گے، آپ وہاں فون کر دیں تو وہاں سے خود کارکن آ کے کھال لے جائے گا، مگر کسی کو کھال بغیر رسید کے نہ دیجیے گا۔ کوئی گلزار حبیب ٹرسٹ کا نام لے کر آئے، رسید اس کے پاس نہ ہو تو اس کو کھال نہیں دیجیے گا۔ کوئی لوگ دور ہیں، وہ کہیں گے ہم دوسرے شہر میں ہم کھال نہیں بھیج سکتے، آپ وہ کھال بیچ کے پیسے بھجوا دیجیے گلزار حبیب ٹرسٹ کو، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ جس کو بھی دیں سنی اداروں کو، مدارس کو دیجیے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب قبلہ خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہماری کوشش ہے کہ بیرونی دنیا، پاکستان سے باہر بھی ان پر پی ایچ ڈی ہو، ایم فل کے تھیسز ہوں، ایک کم از کم پی ایچ ڈی انگلش میں ہو جائے، ایک عربی میں ہو جائے، تو جو طلباء طالبات اس کر سکیں، مدرسے کے ہوں، کالجوں کے ہوں، یونیورسٹی کے، وہ اگر اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم مواد فراہم کریں گے تو خوشی ہوگی۔ اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات بہت ضروری کہنی ہے، وہ یہ کہ میرے قریب رہنے والوں کو کچھ لوگ پہچانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکلیں میرے ساتھ، تو کبھی وہ آپ کے پاس کبھی آئیں اپنے کسی کام کے لیے، کسی لین دین کے لیے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کوئی شخص آ رہا ہے، آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ہے، تو پہچان اپنی جگہ، مگر جو کچھ آپ اس کے ساتھ یا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے نہیں بھیجا، آپ نے مجھ سے پوچھ کے اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا۔ کوئی پیسوں کا لین دین ہو، کسی اور چیز کا ہو، میں کسی طرح ذمہ دار نہیں۔ ہاں جو میرے تھرو ہوا ہو، میرے واسطے سے ہوا ہو، میرے علم میں لا کے کیا گیا ہو، اسی طرح کوئی اور رشتہ ناتا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتانا تھا۔ ہفتے کے دن، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، میری بڑی بہن کا راولپنڈی میں چہلم تھا، 40واں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ڈی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن میں اجتماع ہوا، مردوں کا، خواتین کا گھر پر ہوا۔ استاذ العلماء مخدوم اہل سنت حضرت مولانا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری مدظ اللہ العالی تشریف فرما تھے، علماء آئے، بڑے لوگ آئے، دوسرے شہروں سے لوگ آئے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ایصال ثواب میں حصہ لیا۔
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس نے تعزیت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ ہمارے مسجد کے ٹرسٹی ہیں الحاج شیخ محمد نعیم صاحب نقشبندی، ان کے برادر نسبتی یعنی ان کی زوجہ کے بھائی فاروق صاحب کل کراچی میں انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بڑے مشہور اور پیارے الحاج عارف سلیمان صاحب جو نعت شریف کے لیے، میلاد شریف کے لیے خاص طور پر ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں اور دیگر بہت ہی خدمت کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی بشیر سلیمان صاحب وہ بھی کل انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح حاجی عظیم حسین صاحب کی بہن کی ساس وہ آج سادات میں سے تھیں، آج انتقال کر گئیں عصر کے بعد، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے اہل ایمان دنیا سے گئے، علماء، مشائخ، احباب، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، 8ویں، 9ویں، 10ویں شب خاص طور پر یہ جو آ رہی ہے، اور یہ دن بھی کوشش کیجئے، دعائیں کیجئے، نیکی کیجئے، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اس کے جو موجودہ حکمران ہیں، ظاہر یہی ہوا ہے کہ ان کا کہنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے۔ اوپر سے ریاست مدینہ کے الفاظ، پردے کی باتیں، حیا کی باتیں، اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ان کو ناموس رسالت یا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا ولولہ، جوش گوارا نہیں ہے۔ یہ توڑ پھوڑ کریں، یہ جہاں مرضی یہ اسمبلیوں پہ حملے کریں، ٹی وی اسٹیشن پہ حملے کریں، جو مرضی کریں، یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ عاشقان رسول کے نام پر کوئی تیسرا ایلیمنٹ کوئی بلوا کرے تو یہ لوگ اس کو جتھا کہہ دیتے ہیں، کی کسی اور نے ہے۔ عاشقان رسول تو نہتے، نبی کی عظمت کے نعرے لگانے والے، مگر ان کے بارے میں ہمارے حکمرانوں کی رائے اور ان کے ارادے جیسے کیسے ہیں آپ کے سامنے۔ دعا کیجئے اللہ ان حکمرانوں سے ہمیں نجات دے۔ ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے جنہیں ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت، اسلامی اقدار اور شعار پسند نہیں۔ ہمیں اللہ سیدنا فاروق اعظم کا سچا غلام عطا فرمائے۔ عید آ رہی ہے، اب اگلی جمعرات کو عید کا دن ہوگا، کیونکہ بدھ کو کراچی میں عید ہے، جمعرات کو عید کا دن۔ مجھے نہیں معلوم یہ ٹیم قربانی میں مشغول ہوگی یا یہاں پر پروگرام ہو سکے گا، اس بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ اس ٹیم پر ہے۔ اگر یہ تشریف لائے میں عید کے دن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ جمعرات کو ناغہ کر لیجئے گا، آپ بھی عید منائیے گا، کباب بنا کے کھائیے گا، بریانیاں کھائیے گا، اس سے اگلی جمعرات ملاقات ہو جائے گی۔ اور اگر یہ آئے تو یہ ایک دن پہلے اشتہار چلا دیتے ہیں، آپ کو بتا دیں گے اگر ان کا پروگرام ہوا تو جمعرات کو بھی ہم پروگرام کر لیں گے، ورنہ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، نیکیاں کیجئے، نیکیاں پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔